بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آڈیو فرینڈز فورم کے زیر اہتمام منعقد کی جانے والی راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس میں مسائل فقہ میں ہم نے نجاسات کی فہرست اور اس سے متعلق مختلف مسائل کو پڑھا اور سمجھا ہے۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ اگر ہم وہ کرنا چاہیں تو وضو کے بغیر وہ قابل قبول نہیں ہیں، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خود وضو واجب ہو جاتا ہے۔ ایسی 6 چیزیں ہیں جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل میں مسئلے کا نمبر ہے 315، یعنی 315۔ 6 چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ آج ہم ان میں سے 4 کو پڑھیں گے اور باقی مسائل ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ 4 پوائنٹس، وہ 4 چیزیں جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے، جو ہم آج جن کا مطالعہ کریں گے وہ کون کون سے ہیں۔ پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ مجموعی طور پر ہمارے کورس میں وہ 6 چیزیں ہیں جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے، لیکن آج ہم ان میں سے 4 کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، نماز میت کے علاوہ واجب نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے، جبکہ مستحب نمازوں میں وضو شرط صحت ہے۔ تمام واجب نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے، البتہ نماز میت جو ایک واجب نماز ہے اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمام واجب نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے، چاہے وہ پنجگانہ نمازیں ہوں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہو، یا کوئی اور واجب نماز ہو، ان سب کے لیے وضو کرنا واجب ہے، سوائے ایکسیپٹ نماز میت کے۔ یعنی نماز میت بھی ایک واجب نماز ہے لیکن اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمام واجب نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ مستحب نمازوں میں وضو شرط صحت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مستحب نمازیں خود واجب ہی نہیں ہیں تو اس کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہاں پہ اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ نماز صحیح ہو جائے، ہماری مستحب نماز صحیح ہو جائے تو ہمیں وضو کرنا پڑے گا۔ اگر وضو کیے بغیر مستحب نماز پڑھیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگی، البتہ کوئی گناہ نہیں ملے گا کیونکہ مستحب نماز واجب نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مستحب نماز صحیح کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وضو کرنا پڑے گا، وضو کے بغیر مستحب نماز صحیح نہیں ہوگی۔ دوسرا نقطہ ہے، دوسری چیز جس کے لیے وضو کرنا واجب ہے وہ ہے بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کو انجام دینے کے لیے، جبکہ ان کے اور نماز کے درمیان کوئی حدث نمازی سے سرزد ہوا ہو، مثلا اس نے پیشاب کیا ہو، مگر سجدہ سہو کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد وہ سجدہ جو نماز میں بھول گئے تھے یا وہ تشہد جو نماز میں بھول گئے تھے اگر بعد میں یاد آیا اور اب اس کی قضا کرنا چاہتے ہیں، قضا تو نہیں کہنا چاہیے، نماز کے بعد اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر نماز کا سلام پڑھنے کے بعد اور جب ہم اس بھولے ہوئے سجدے اور یا تشہد کو انجام دے رہے ہیں، ان کے درمیان کوئی حدث سرزد ہوا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ہمیں وضو کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم وہ بھولا ہوا سجدہ یا تشہد انجام دیں گے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیں تشہد جو ہم بھول گئے تھے اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر اس سے پہلے پیشاب خارج ہو جائے یا گیس خارج ہو جائے جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں پہلے وضو کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم اس بھولے ہوئے تشہد کو انجام دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر
سجدہ یا تشہد بھول گئے اور اسے نماز کے بعد انجام دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی ہمیں باوضو ہونا ضروری ہے. اور اگر نماز ختم کرنے اور وہ جو ہم بھولے ہوئے سجدے کو انجام دینا چاہتے ہیں یا بھولے ہوئے تشہد کو انجام دینا چاہتے ہیں اس کے درمیان کوئی حدث سرزد ہو گیا, وضو ٹوٹ گیا, تو پھر ہمیں پہلے وضو کرنا پڑے گا. وضو کرنا واجب ہے اور اس کے بعد ہم اس بھولے ہوئے سجدے یا تشہد کو انجام دیں گے. نمبر 3, تیسرا نقطہ ہے کہ جب وضو کرنا واجب ہے وہ ہے خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے جو حج اور عمرے کا جزو ہوتا ہے. طواف مستحب بھی ہو سکتا ہے لیکن وضو کرنا واجب ہے خانہ کعبہ کے اس واجب طواف کے لیے جو حج اور عمرے کا حصہ ہوتا ہے. چوتھا اور آخری نقطہ آج کا کہ وضو کرنے کی نظر کی ہو یعنی منت مانی ہو یا عہد کیا ہو یا قسم کھائی ہو. جب بھی ہم نے شرعی طریقے سے یہ نظر کی ہو یا عہد کیا ہو یا قسم کھائی ہو, منت مانی ہو کہ وضو کریں گے, تو ایسی صورت میں جب وہ منت پوری ہو جائے گی تو ہمارے لیے وضو کرنا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ 4 نقطے ہم نے آج پڑھے, وہ 4 چیزیں جن کے لیے ہمارے لیے وضو کرنا واجب ہے. تیزی سے ان کو دہرا لیتے ہیں. نمبر 1, نماز میت کے علاوہ واجب نمازوں کے لیے مستحب نمازوں میں وضو شرط صحت ہے. نمبر 2, بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کو انجام دینے کے لیے جبکہ ان کے اور نماز کے درمیان کوئی حدث نمازی سے سرزد ہوا ہو, مثلا اس نے پیشاب کیا ہو, مگر سجدہ سہو کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے. اس کی ایکسپلینیشن رہ گئی تھی. سجدہ سہو بعض صورتوں میں نماز کے بعد کرنا ہوتا ہے. اگر سجدہ سہو کرنے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا, سجدہ سہو اور نماز کے درمیان کوئی حدث نمازی سے سرزد ہو گیا, مثلا گیس خارج ہو گئی, تو سجدہ سہو کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے. سجدہ سہو کو آپ وضو ٹوٹ گیا اس کے بعد بھی انجام دے سکتے ہیں, وضو کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا. نمبر 3, خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے جو حج اور عمرے کا جزو ہوتا ہے. اور نمبر 4, وضو کرنے کی نظر کی ہو یعنی منت مانی ہو یا عہد کیا ہو یا قسم کھائی ہو. اس کے ساتھ آج کا لیسن اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے جو باقی نقطے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کسی اور لیسن میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اور یقیناً اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ مقررہ وقت کے اندر اپنے ٹیچرز کو میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.